میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ ایک دن میں اپنی ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی آ کر میری ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ میں نے گاڑی چلا دی اور پوچھا کہ کہاں جانا ہے، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ جب میں تھک گیا تو اس سے پوچھا کہ بابا آخر تجھے جانا کہاں ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، بیٹا میں اپنے گھر کا پتہ بھول گیا ہوں۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا اور انتظار کرنے لگا کہ شاید اسے تلاش کرتے ہوئے کوئی آ جائے، مگر ایک ہفتہ گزر گیا لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ آیا۔ میں ایک غریب بندہ تھا، بیوی اور 3 بچے تھے، جبکہ میرا ایک بیٹا معذور تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ آپریشن سے ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں ایک کمرے کے مکان میں رہتا تھا۔ اتنے پیسے کہاں سے لاتا اور اب اس غربت میں اس بوڑھے کو کہاں رکھتا؟ میں نے بیوی سے کہا کہ آج میں گھر واپس آؤں تو یہ بوڑھا مجھے نظر نہ آئے۔ میں یہ کہہ کر گھر سے نکل پڑا۔ میں ایک ہوٹل میں چائے پینے گیا تو ایک آدمی کے ہاتھ میں اخبار دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اخبار میں اسی بوڑھے کی تصویر چھپی ہے۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے اس آدمی سے پوچھا کہ اس بوڑھے کی تصویر اخبار میں کیوں چھپی ہے؟ اس نے کہا یہ کسی امیر آدمی کا باپ ہے جو گم ہو گیا ہے۔ اس نے لکھا ہے جو اس کے باپ کو تلاش کر کے لے کر آئے گا وہ اسے 2 لاکھ نقد دے گا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کو کال کی اور جلدی سے پوچھا، وہ بوڑھا آدمی؟ میری بیوی نے جلدی سے جواب دیا، ہاں میں نے اسے بھگا دیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل کیا میں زور زور سے رونا شروع کر دوں۔ میرا نام رشید ہے اور میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ میرے مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا جہاں صرف ایک کمرہ تھا۔ میرے 3 بچے تھے۔ میرا ایک بیٹا پیدائشی معذور تھا۔ میں نے اسے بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا، کئی علاج بھی کرائے، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو پایا۔ پھر پیسے جمع کر کے ایک بڑے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے مجھے امید دلائی اور کہا یہ آپریشن سے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپریشن کے لیے 2 لاکھ چاہیے تھے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ میں ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور تھا، اتنا نہیں کماتا تھا کہ 2 لاکھ روپے جمع کر لوں، مگر ڈاکٹر سے کیا کہتا؟ وہ کون سا میرے بچے کا آپریشن مفت میں کر دیتا؟ میں اسے کیسے بتاتا کہ یہ ٹیکسی جو میں چلاتا ہوں یہ بھی کرائے کی تھی؟ کرایہ دینے کے بعد اتنے ہی پیسے بچتے جو میں گھر آ کر بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ ایسے میں بچے کے آپریشن کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ ہم دونوں میاں بیوی رات دن دعائیں مانگتے کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور ہمیں بچے کے آپریشن کے لیے پیسے مل جائیں، کیونکہ اتنے پیسے تو میں مر کر بھی جمع نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی ہم ماں باپ تھے، دعاؤں کے علاوہ ہمارے پاس کیا تھا؟ میں جب بھی اپنے بچے کو دیکھتا تو تڑپ جاتا، کاش میرے بس میں ہوتا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس کا آپریشن کرا دیتا، لیکن میرے پاس بیچنے کے لیے کیا تھا؟ میں صبح ٹیکسی لے کر نکلتا تو دونوں بڑے بیٹے بھاگ کر میری ٹیکسی میں آ بیٹھتے، مگر وہ حسرت سے مجھے گھر سے جاتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ یہ دیکھ کر سچ میں میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے۔ یہ دیکھ کر میری بیوی بھی رونے لگ جاتی تھی۔ پتہ نہیں میں اپنے بیٹے کو چلتا ہوا دیکھ پاؤں گا یا پھر وہ ایسے ہی بستر پر پڑے پڑے اپنی زندگی گزار دیکھا۔ یہ تصور ہی میرے دل کو اداس کر دیتا تھا اور میں وقت سے پہلے گھر سے نکل آتا، کیونکہ گھر میں رہتا تو اپنے بچوں کو دیکھ کر میں افسردہ ہو جاتا۔ اس دن میں اپنی ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی آ کر میری ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ میں بھی اداس تھا، اس لیے میں نے جلدی سے ٹیکسی چلا دی اور پوچھا کہ کہاں جانا ہے، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے 2-3 بار پوچھا کہ بابا تجھے کہاں چھوڑ دوں، لیکن وہ بس خاموش سیٹ پر لیٹا رہا۔ میں ٹیکسی آگے چلاتا رہا۔ جب میں بھی اس کی خاموشی سے تھک گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بابا آخر تجھے جانا کہاں ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، بیٹا میں اپنے گھر کا پتہ بھول گیا ہوں، اس لیے تم جہاں جا رہے ہو مجھے لیتے جاؤ۔ یہ سن کر میں اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ اچھا آدمی ہے جو گھر سے نکل پڑا، لیکن اب گھر کا پتہ یاد نہیں۔ میں تھک گیا تھا تو اسے اپنے گھر لے آیا۔ اب سڑک پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کسی گاڑی کے آگے آ جاتا تو جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ میں اسے گھر لے آیا اور انتظار کرنے لگا کہ شاید اسے تلاش کرتے ہوئے کوئی آ جائے، مگر 1 ہفتہ گزر گیا لیکن اسے کوئی لینے نہ آیا۔ میں نے چند دن اسے اپنے پاس رکھا، جو بھی گھر میں پکتا اسے کھلا دیتا، مگر میں غریب بندہ تھا، اسے اتنے دن اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے بیوی سے کہا آج میں جب گھر واپس آؤں تو یہ بوڑھا مجھے نظر نہ آئے۔ میری بیوی نے یہ سنا تو کہنے لگی، اب یہ بیچارہ کہاں جائے گا، اسے تو اپنا نام بھی نہیں معلوم۔ میں نے بیوی کی بات سن کر کہا، مجھے نہیں پتا کہ یہ بیچارہ کہاں جائے گا، مگر اسے اپنے گھر نہیں رکھنا۔ میں یہ کیوں برداشت کروں؟ پہلے ہی مجھے اتنے بندوں کو کھلانا پڑ رہا ہے۔
میں اس دن غصے میں تھا، اس لیے سارا غصہ بیوی پر نکال کر گھر سے نکل آیا۔ میں ایک ہوٹل میں چائے پینے گیا تو ایک آدمی کے ہاتھ میں اخبار دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اخبار میں اسی بوڑھے کی تصویر چھپی ہے۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے اس آدمی سے پوچھا کہ اس بوڑھے کی تصویر اخبار میں کیوں چھپی ہے۔ اس نے کہا یہ کسی امیر آدمی کا باپ ہے جو گم ہو گیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ جو میرے باپ کو تلاش کر کے میرے پاس لے آئے گا میں اسے 2 لاکھ روپے نقد دوں گا۔ ہاں، اسے میں نے بھگا دیا ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میرے پاس کتنا اچھا موقع تھا، اگر میں اس بوڑھے کو چند دن اور کھلا دیتا تو کیا ہو جاتا۔ جہاں ہم لوگ روکھی سکی کھا رہے تھے وہ بھی کھا لیتا۔ میں پچھتانے لگا۔ میں رات دن کسی معجزے کی دعا کرتا تھا اور میری بدقسمتی کہ جب میری دعا قبول ہوئی میں نے خود ہی اسے ٹھکرا دیا۔ میں کچھ دیر بے مقصد ٹیکسی میں گھومتا رہا۔ شاید میرے دل میں یہ تھا کہ کہیں وہ بوڑھا پھر سے میرے سامنے آ جائے، مگر خوش قسمتی دروازے پر بار بار دستک نہیں دیتی۔ میں تھک ہار کر گھر چلا آیا۔ یہ کھانے کا وقت تھا۔ میری بیوی روٹیاں پکا رہی تھی۔ میں اپنے معذور بچے کے پاس بیٹھ گیا۔ باقی دونوں بیٹے ابھی تک کھیل رہے تھے۔ میں گم سم بیٹھا اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر اپنی بیوی پر پڑی، جس نے نظر بچا کر ایک روٹی چھپا دی۔ میں بہت حیران ہوا، مگر میں نے اس بات کو اہمیت نہ دی۔ جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو میری بیوی نے کہا میں بعد میں کھانا کھاؤں گی، تم لوگ کھانا کھا لو، میں نے اپنی روٹی الگ کر لی ہے۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں باہر نلکے پر ہاتھ دھونے گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی اپنے دوپٹے میں کچھ چھپائے ہوئے ہے۔ جلدی سے کمرے کے پیچھے چلی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے گھر اکثر کتے یا بلیاں آ جاتے تھے اور میری بیوی اتنی نرم دل تھی کہ اپنے حصے کی روٹی انہیں ڈال دیتی۔ اب بھی شاید وہ یہی کرنے جا رہی تھی۔ میں اندر کمرے میں جا رہا تھا، تبھی مجھے باتوں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ مجھے تجسس ہونے لگا کہ یہ اس وقت کون رو رہا ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا کہ کون ہے اور تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری آواز سن کر وہ گھبرا گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہی بوڑھا تھا جسے میں تلاش کر رہا تھا۔ میری بیوی ڈرنے لگی۔ میں یہ دیکھ کر ناراض ہو جاؤں گا، مگر میرا دل کر رہا تھا کہ میں خوشی سے ناچنا شروع کر دوں۔ میری بیوی نے میری بات نہ مان کر کتنا اچھا کیا تھا۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کی ناراضگی کے ڈر سے اسے یہاں چھپا دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ اکیلا گھر سے باہر چلا جائے اور کسی گاڑی سے ٹکرا جائے۔ میں نے جلدی سے اس بوڑھے کو اٹھایا اور اسے کمرے کے اندر لے آیا۔ باہر سردی تھی اور وہ بیچارہ کانپ رہا تھا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ اس کے لیے اور کھانا بنا دو اور اسے خوب کھلاؤ۔ میری بیوی یہ سن کر مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ صبح تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس بوڑھے کو گھر سے نکال دو اور ابھی تم کہہ رہے ہو کہ اس کا خیال رکھو۔ میں بیوی کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ دراصل صبح مجھے اس کے متعلق ایسی بات پتہ چلی جو تم سنو گی تو میری طرح خوش ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر میں نے بیوی کو اخبار والی ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے بیٹھے بٹھائے ایسا سبب بنا دیا تھا۔ بوڑھا کھانا کھانے کے بعد لیٹ گیا، جبکہ میں اور میری بیوی ساری رات جاگتے رہے۔ ہم بار بار اٹھ کر بوڑھے کو دیکھتے رہے کہ کہیں وہ چلا تو نہیں گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے ٹیکسی لے کے گھر سے نکل آیا۔ میں نے بازار جا کے اخبار لیا اور بوڑھے آدمی کے بیٹے کا پتہ نوٹ کر لیا۔ میں گھر واپس آیا تو وہ بوڑھا میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، تو وہ اداس ہو گیا۔ وہ اتنے دنوں میں میرے بچوں کے ساتھ گھل مل گیا تھا۔ میں نے اسے ٹیکسی میں بٹھایا اور اسے اس کے گھر لے آیا۔ اس کے بیٹے کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ یقیناً وہ کسی امیر بیٹے کا باپ تھا۔ میں اسے اندر لے آیا۔ اندر سے آنے والا وہ آدمی فوراً اس بوڑھے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، ابا جی آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اکیلے گھر سے مت نکلا کرو، آپ کو گھر کہاں یاد رہتا ہے؟ اب دیکھ لو میں 1 ہفتے سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ آدمی بہت پریشان نظر آ رہا تھا، جبکہ وہ بوڑھا چپ چاپ بیٹھا رہا۔ تبھی اس آدمی نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا اور وہ اس بوڑھے کو لے کر اندر چلا گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارا بہت شکریہ، اور اب تو مجھے بتاؤ کہ تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ یہ سن کر میں نے اس آدمی سے کہا، میں کبھی بھی آپ سے پیسے نہ لیتا، کیونکہ یہ تو ثواب کا کام تھا، لیکن مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے اس سے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر وہ اندر گیا اور پیسے ایک لفافے میں ڈال کر مجھے دے دیے۔ میں اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور پیسے لے کر گھر آ گیا۔ میں نے گھر آ کر پیسے گنے تو وہ پورے 2 لاکھ تھے۔ اگلے دن میں ڈاکٹر سے ملا اور اسے بتایا کہ میں نے بچے کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کر لیے ہیں۔
اس نے کہا ہم فوراً آپریشن کریں گے، تم اپنے بچے کو ہسپتال میں داخل کرا دو۔ ہم اگلے دن ہی ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ میں اور میری بیوی بار بار دعائیں کر رہے تھے کہ ہمارے بچے کا آپریشن کامیاب ہو جائے اور وہ باقی بچوں کی طرح چلنا پھرنا شروع کر دے۔ معذوری جو بھی ہو انسان کو لاچار بنا دیتی ہے، اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ بچے کا آپریشن ہو جائے تاکہ وہ عمر بھر کی معذوری سے بچ جائے۔ اگلی صبح ہمارے بچے کا آپریشن ہوا اور ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی سجدے میں گر گئے۔ ہم بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ کچھ ہفتوں کے بعد ہم بچے کو گھر لے آئے۔ اب اس کی طبیعت بہتر تھی۔ ڈاکٹرز نے امید دلائی تھی کہ جلد یہ چلنے پھرنے لگے گا۔ ہم اپنے بچے کو ہنستے ہوئے دیکھتے تو وہ بوڑھا یاد آ جاتا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ ہم اس کے بھی شکر گزار تھے کہ اس کے بھٹکنے کی وجہ سے ہمارا بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔